اذان کے حوالے سے میرا ایک کویشچن ہے کہ اذان کی آواز کی کیا ہونی چاہیے؟ اسپیکر استعمال کرنا اچھی بات ہے، اور میرے سننے میں ایک حدیث بھی آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ آیا تھا جس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بیان کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نماز کے صحابہ کرام سے کہا کہ اذان کی آواز مسجد کی چار دیواری میں رہنی چاہیے، چبوترے پہ چڑھ کے یا بلند آواز میں نہ دی جائے۔ دیکھیں، یہ بلال جو حدیث بیان کی ہے، ایسی حدیث تو میں نے کہیں نہیں پڑھی، اور بظاہر جو شریعت مطہرہ کا حکم ہے اس کے یہ منافی بھی ہے، یعنی ایسی حدیث میرے علم کے اندر نہیں ہے کہ جو انہوں نے بیان کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اذان کا مطلب اعلام ہوتا ہے، یعنی اس بات کا اعلان کر دینا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو اس کے لیے جہر ہی مناسب ہوتا ہے، یعنی بلندی مناسب ہوتی ہے کہ آواز جتنی زیادہ بلند ہوگی اتنا ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی لیے مؤذن کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی انگلیاں کان کے اندر ڈالے گا۔ وجہ یہ کہ یہ اندھا للصوت، یعنی آواز کو بلند کرنے والا ہے، کہ کان میں انگلیاں ڈالے گا، بندہ جتنا بولتا جائے گا وہی سمجھے گا کہ میری آواز ابھی نہیں نکلی، لہذا آواز کو وہ بلند کرے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسجد نبوی کے برابر میں ایک گھر کی چھت پہ چڑھ کے بلند آواز سے اذان دیا کرتے تھے تاکہ دور دور تک آواز یہ پہنچے۔ تو اذان کا مقصد اصلی ہی یہی ہے کہ اس کی آواز دور دور تک پہنچنی چاہیے، اور مسجد کے اندر جہاں تک اذان کا معاملہ رہا کہ مسجد کے اندر ہی اس کی آواز رہے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر، عین مسجد کے اندر اذان دینا تو ہے خلاف سنت ہے، تو مکروہ ہے۔ اذان جو دی جائے گی وہ فنائے مسجد کے اندر دی جائے گی، خارج مسجد دی جائے گی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور خلافت میں جمعے کی جو اذان ثانی، جو اب ہمارے یہاں پہلے اذان ہوتی ہے، اس کو اذان ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ اذان ثانی تو بازار کے اندر دی جاتی تھی، ہاں، یہ زورا کا مقام تھا بازار کا، مدینہ منورہ کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو اذان تھی یہ شروع کروائی، تو یہ دی ہی بازار میں جاتی تھی تاکہ لوگوں تک اطلاع پہنچ جائے کہ جمعے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ آواز جو ہے وہ صرف مسجد کے اندر رہنی چاہیے۔ ہاں، البتہ اس میں اسپیکر کے حوالے سے کچھ احتیاطیں بہرحال ہونی چاہیے، کہ اصل مقصد جو ہے وہ اذان کی آواز کو پہنچا دینا ہے، کہ آواز پہنچ جائے۔ اب آپ نے جو اس کا اسپیکر ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آواز جاتی ہے، بھونپو جس کو بولتے ہیں، اب وہ لگا دیے کسی کے عین گھر کے سامنے، اور اس میں بلند آواز سے اذان دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ آپ اسپیکر کا رخ اس طریقے سے رکھیے کہ جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کسی کو جو ہے وہ آزمائش میں نہیں آنا چاہیے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آواز جو ہے وہ اتنے مقام تک پہنچنی چاہیے تو اتنے ہی آپ اسپیکر لگائیے، اتنے زیادہ اسپیکر نہ لگائیں کہ جو کسی کی تکلیف کا سبب بنے، یا بہت زیادہ اسپیکر لگا دی کہ بہت دور دور آواز جاری ہے، حالانکہ وہاں پہنچانے کی ضرورت یوں نہیں ہے کہ ان علاقوں کے اندر اپنی مساجد موجود ہیں کہ جہاں پر اذان دی جا رہی ہے، تو اس اعتبار سے لاؤڈ اسپیکر میں احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ بہرحال لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اذان دی جا سکتی ہے۔